اپنی بیٹی کو تتلی مت بنائیں کہ کوئی بھی آئے اور ان کے خوبصورت پروں کو کوچ کر چلا جائے۔ اپنی بیٹی کو بنائیں شہد کی مکھی، اڑنے کے لیے پر بھی دیں اور حفاظت کے لیے ڈنک بھی۔ اسے صرف سہنا اور چپ رہنا نہیں سکھائیں بلکہ وقت آنے پر سر کچلنے کا ہنر بھی دیں، کیونکہ تم چاہے جتنا اچھا نصیب مانگ لو، جتنا مرضی اس کے لیے کوشش کر لو، جو کچھ بھی اس کو دے لو، لیکن ان کو رہنا تو اسی معاشرے میں ہے جہاں پر ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ پر سانپوں کی بستی بسی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے بہت کم تر ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو اچھا مانتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہر قسم کا ہنر ہے، خوبصورتی ہے، صلاحیت ہے، چپ رہنے کی، سہنے کی عادت بھی ہے نا، تو پھر بھی آپ میں جو ہے دوسرے گھر میں جا کر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اگر آپ میں کوئی عیب نہیں ہے نا، تو پھر بھی یہ آپ کے عیب نکالنے کا ہنر بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان کو اتنا خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے۔ آج کل کا معاشرہ چپ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں چپ رہنے والوں کو کمزور سمجھتے ہیں اور پاگل بھی۔ اپنے حق کے لیے لڑنا اور سب کو اپنی اوقات میں رکھنا سیکھیں، ورنہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ جتنا بھی گہرا رشتہ ہو، جتنا مرضی لوگ آپ کی چمچیا گیری کر رہے ہوتے ہیں، جتنا آپ کو منہ پہ مکھن لگا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دیا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہی چیز سب سے بہتر ہے، اور وقت آنے پر پچھتانا نہ پڑے کہ ہم نے اپنے احساسات، اپنا پیار، اپنا سب کچھ، مان سمان اور اپنا سکون تک برباد کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب پچھتانے سے پہلے آپ لوگ سوچ لیں کہ بعد میں خون کے آنسو رونے ہیں یا پہلے ان کو اپنی اوقات میں رکھنا ہے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ 24 گھنٹے کسی کو میسر ہیں، اس کی سروس اس کو اچھے سے دے رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کا ہر کام کر رہے ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی سے کوئی ایک ورڈ بھی نہ کہا جاتا ہے یا آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پچھلا کیا ہوا سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ مطلب آپ جب دوسروں کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلط ہیں اور بدتمیز بھی۔ تو جیسے کہ دوستو آپ مجھے نہیں جانتے، میرا نام اریبہ ہے اور یہ میں ڈیلی ولاگنگز کرتی ہوں، اپنے گھر کی ڈیلی کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں جو بھی کرتی ہوں اپنا ہر ایک مومنٹس کیپچرز کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی میری یہ محنت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں پر بنا رہی تھی میں چکن پلاؤ، جو بہت مزیدار بنا تھا، بہت یمی بنا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان کی اتنی شارٹ فیملی، ہسبینڈ اور وائف کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ پلاؤ کیوں بنا رہی ہے؟ آج میں نے پلاؤ بنا کے مزدوروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، کیونکہ یہاں کوئی نہیں جانتا کہ آپ خیرات کریں یا کچھ ان کو دیں، تو اسی لیے جو مزدور ہوتے ہیں میں ان کے لیے کبھی کبھی کچھ بہت اچھا بنا کر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے دے دیں یا ڈونیٹ کر دیں، جس کو ضرورت ہے آپ ان کو دے دیا کریں۔ اس کے ساتھ میں نے بہت ساری سیلڈ بھی بنائی تھی اور چکن پلاؤ بہت مزیدار بنا تھا، یہ میں نے بنا کر بھیج دیا تھا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے دعائیں لینے والے بنا کریں، کسی کی جو دعا ہے نا آپ کے حق میں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں دنیا کا انمول تحفہ آپ کے لیے دعا ہے۔ دعا سے آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، آپ کی قیمت اوقات بدل سکتی ہے، آپ فرش سے عرش تک پہنچ سکتے ہیں صرف ایک دعا کی وجہ سے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی دعاؤں کی بدولت ہم کھا رہے ہیں، کس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ آج مجھے ایک ٹیچرز ملی اسکول میں، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہے، تو مجھے کہتی کہ میں جو ہے آپ کی اکیڈمی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ہماری اسکول میں جو ہے یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ جو ہے صبح 7:30 بجے یا 8 بجے آ جائیں اور اس وقت سے کھڑے رہیں، اسمبلی میں کھڑے رہیں، یہ ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے۔ 2-2:30 بجے تک آپ کو 1 منٹ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری کلاسز میں جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ چیئرز بھی اٹھوا لی گئی ہیں، اب جو ہے سخت جو ہے رولز ہو گئے ہیں اسکول کے۔ یار میں اتنا حیران ہوئی، کوئی اتنا بے رحم ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو پرائیویٹ سکولز ٹیچرز جو ہیں ان کی سیلری اتنی کم ہوتی ہے
پھر یہ کون سی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھائیں یا بیٹھ کر پڑھائیں؟ یہ تو صرف ذلیل کرنے والی بات ہے۔ اب تو ہے جو ٹیچرز کا بالکل ادب و احترام ختم ہو گیا ہے، رسپیکٹ تو بلکہ بالکل بھی نہیں رہی۔ ان کو صرف ایک مزدور سمجھا جاتا ہے، مزدور کو پھر اچھے خاصے پیسے تو مل جاتے ہیں، لیکن ٹیچرز جو ہے اس سے بھی محروم ہے۔ ہر دور میں ٹیچرز کے لیے اصول آ رہے ہیں اور بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر اس ٹائم بہت تنگ ہے۔ یہ جو سامان ہے یہ پنجاب کے لیے میں نے منگوایا تھا۔ آج جو ہے میرے چاچو جا رہے تھے پنجاب واپس۔ آج ہم لوگ بہت اداس تھے، ہمیں گھر بالکل خالی لگ رہا تھا۔ پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئٹہ والے ہمارے پاس جو ہے آپ لوگ ڈرائی فروٹس بھیجا کریں، آپ کے ڈرائی فروٹ بہت فیمس ہیں، پھل بھی فیمس ہیں۔ یہاں جو ہے میں امی کے لیے کچھ بادام بھیج رہی تھی اور چھوٹی بہن کے لیے جو ہے کینڈیز وغیرہ اور چاکلیٹس نمکو وغیرہ بھیج رہی تھی۔ میں جو ہے روٹی بنا رہی تھی، میں نے کہا آٹا گوندھ لوں، جو ہے چاچو کھانا کھا کے جائیں۔ ہماری سب فیملی کی عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹریولنگ کرتے ہوئے جب بھی جاتے ہیں نا، ہر جیسی کیسی ہوٹل سے بیٹھ کے نہیں کھا رہے ہوتے، ہم لوگ کو پسند نہیں آتا وہاں کا ماحول یہ وہ، تو کوشش کرتے ہیں کچھ اچھا سا گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ چاچو کے لیے بھی چکن بنا دیتی ہوں، چکن قورمہ ساتھ لے جائیں۔ چاچو کہہ رہے تھے کہ نہیں، ٹریولنگ میں مجھ سے کھایا بھی نہیں جاتا، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ چاچو نہیں، آپ ساتھ لے جائیں، اگر آپ کو بھوک لگ جائے، آپ تو باہر کا اتنا نہیں کھاتے ہیں۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، چاچو آخر خیر سے چلے گئے، اللہ پاک ان کا سفر مبارک کرے۔ گھر کا سارا کام کیا میں نے، روٹیاں بنائی۔ آج میرے ہسبینڈ بھی جاب پر نہیں گئے تھے کیونکہ ان کے بابا جا رہے تھے، تو یہ ان کو بس میں ان کی سیٹس پر بٹھا کر پھر ان کو تسلی ہوتی ہے کہ خیر سے پہنچ جائیں، جا کے جاتے ہی فون کریں، راستے میں بھی فون کرتے ہیں۔ آج چاچو کو آئے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پھر بچوں کے لیے وہ اداس ہو رہے تھے۔ میرے بڑے جیٹ کے جو بچے ہیں نا، وہ چاچو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بچے بہت کیوٹ ہیں، پھر چاچو کے ساتھ بہت بنتی ہے، ان کے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں، اور ہمارا گھر تو فی الحال ابھی خالی ہے، اسی لیے ان کا ادھر جو ہے کم دل لگتا ہے۔ پھر ان کو بچوں کی بہت یاد آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چاچو آپ تو جا رہے ہیں، آپ بچوں کا سوچ رہے ہیں، لیکن میں بھی تو اکیلی ہوتی ہوں۔ کہتے بیٹا میں پھر چکر لگاؤں گا، اللہ پاک کی رضا ہوئی اگر تو۔ خیر یہاں پر میں جو ہے چکن بنا رہی تھی کہ اچھے سے کھانا کھا کے فریش ہو کر جائیں۔ ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، دل بھی بہت اداس تھا۔ اللہ پاک ان کو لمبی سکھی صحت والی زندگی دے۔ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شادی میرے ہسبینڈ سے کس طرح ہوئی تھی، ہم آپس میں رشتے میں کیا لگتے ہیں۔ میں اپنے بڑے چاچو کی بہو ہوں۔ ہماری شادی خاندان میں سب سے بڑی شادی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ دن رات محنت کی ہماری اس شادی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ہماری شادی کا ہر ایونٹ بہت اچھا ہوا تھا، خاندان میں سب سے زیادہ۔ میرا ہر خواب پورا کیا میرے ہسبینڈ نے۔ مجھے منگنی کے ایونٹ پر ایک بہت ہی پیارا سا، بہت ایکسپینسو سا فون گفٹ کیا تھا انہوں نے، حالانکہ وہ فرسٹ ایونٹ تھا۔ میں نے منگنی کی ساری شاپنگ خود کی تھی، دل کھول کر میں نے بہت پیسے اڑائے تھے، اپنی مرضی سے اپنی خواہش، ہر خواہش کو میں نے پورا کیا تھا۔ اپنی شادی کو بہت انجوائے کیا کیونکہ ہر چیز میری مرضی کی انہوں نے کی، ہر ایونٹ میری مرضی کا ڈیکوریٹ کیا۔ میرے ہسبینڈ کی 2 سسٹر ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ میرے ہسبینڈ کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے آج سے تقریباً 15 سال پہلے یا اس طرح، بہت زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے۔ سارے بھائی میریڈ ہیں، دونوں سسٹر بھی میریڈ ہیں، ہم لوگ اکیلے اسی لیے ہیں کیونکہ سب میریڈ ہیں، اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے۔ بابا جو ہیں میرے ہسبینڈ کے، وہ بڑے بھائی کے پاس رہتے ہیں، باقی سب سیپریٹ ہیں، سب الگ الگ ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ میری شادی سے تقریباً 15 دن پہلے میرے ایم اے کے ایگزام تھے، ماسٹرز کے ایگزام کی تیاری بھی کر رہی تھی، شادی کی تیاریوں میں بھی مصروف تھی۔ بہت اچھے دن بھی تھے، بہت ڈراؤنے دن بھی تھے۔ میں اپنے رزلٹ کے لیے بھی ٹینشن لیتی تھی بہت زیادہ کہ پیپر کس طرح ہوں گے اور اگلی زندگی بھی کس طرح ہوگی۔
خیر پیپر بھی بہت اچھے ہوئے، رزلٹ بھی بہت اچھا آیا، اور اگلی زندگی میں بھی اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ہے کہ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ ہسبینڈ بھی بہت کیئرنگ ہیں، لونگ ہیں۔ میرے بابا جو ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں سب بھائیوں میں سے، اور جو میرے سسر صاحب ہیں، میرے ہسبینڈ کے فادر جو ہیں وہ ہیں بڑے بھائی۔ میرے 4 چاچو تھے، 2 کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ اب 2 بھائی ہیں، ایک میرا بابا اور ایک چاچو۔ ہم ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہمارا پورا خاندان کچھ بھی نہیں ہے۔ گائز میں باہر جا کر زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتی کیونکہ آج کل جو ہے واردات زیادہ ہو رہی ہیں کوئٹہ میں، تو اسی لیے موبائل جو ہے باہر ہم یوز بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے سب سے مشکل کام لگتا ہے برتن دھونا، یہ اس طرح میں چٹکی بجا کر برتن دھو لیتی ہوں اسی لیے۔ تو اب باری آتی ہے برتنوں کو اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھنے کی۔ سارا کام کرنے کے بعد جب میں تھک جاتی ہوں تو میرا اینڈ ہوتا ہے چائے پہ۔ گائز کون اس طرح کرتا ہے؟ لاسٹ میں جو ہے میں چائے پیتی ہوں تو مجھے ساری کام کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چائے تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ بھی اپنے ہاتھ کی یا پھر میری ماما کے ہاتھ کی۔ اور چائے بھی میں اکیلی نہیں پیتی، مجھے چائے کے ساتھ سنیکس، بسکٹس یہ سب لازمی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہاں پر میرا ہاتھ جل گیا تھا چائے سے۔